ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من اول دہر الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقول الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلند صلوات الله على محمد آل محمد۔ خداوند کریم آپ کی ان دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ سید ذوالفقار شاہ صاحب، سید کوثر حسین، سید سبطین شاہ، جناب سید ثاقب اکبر، دیگر ہماری جو برادران مریض ہیں، نوید شاہ صاحب، دیگر سب کو برادران کو خاران کو جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کامل نصیب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ محترم و معزز سامعین، سورہ مبارکہ الکوثر، جس میں اللہ نے رسول کے دشمنوں کو جواب دیا اور کہا حبیب ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں۔ خیر کثیر یعنی وجود بابرکت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی کے کچھ قرآنی نام ہیں، قرآنی ناموں میں ایک نام ہے کوثر، ایک نام ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر بی بی کا قرآنی نام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری جدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو درک کیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا۔ یعنی کوئی شخص لیلۃ القدر کی فضیلتوں سے، اس کی نورانیت سے اس وقت تک فیضیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہماری جدہ کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا۔ لیلۃ القدر اسی کو نصیب ہونے والی ہے جس نے اس بی بی کی عظمت کو پہچانا ہے۔ لیلۃ القدر ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی ہے۔
رات کو جاگنے کا نام لیلۃ القدر نہیں ہے، جاگنے کا صرف نام نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ایک بہت، دیکھیں لیلۃ القدر جس کے بارے میں خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، اے رسول آپ کیا جانیں ما لیلۃ القدر، رسول سے خدا فرما رہا ہے ما لیلۃ القدر، اے رسول آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی لیلۃ القدر کی اتنی عظمت ہے کہ خدا اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ یعنی جس انسان کو زندگی میں ایک بار شب قدر کا ادراک ہو گیا، یعنی وجود حضرت زہرا کی عظمت کو پا لیا، تو اس کے لیے وہ رات 84 سال کے برابر نہیں کہا خدا نے، ایک زندگی کے برابر نہیں کہا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر مل گئی تو سمجھو کہ تمہیں ایک زندگی مل گئی، کہا خیرم، بہتر ہے تمہاری زندگی سے ایک لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ دیکھیں جب تک ان ذوات مقدسہ کے وجود کے سامنے اپنے آپ کو خاضع نہیں کریں گے، یعنی عاجز سمجھیں کا، اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، ہم کون ہیں؟ جو آپ عطا کریں، جو فیض آپ عطا کریں۔ دیکھیں اہل بیت کی عطا سے ہی کچھ ملتا ہے، انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے۔ اس بی بی کی عظمت کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نام، بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ نام، ہمارے نام اور اہل بیت کے ناموں میں فرق ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں شناخت کے لیے، میرا نام فیاض ہے تو کس لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ فیاض کون ہے، وزیر شاہ صاحب کون ہے، نوید شاہ صاحب کون ہے، فلاں شاہ صاحب کون ہے۔ ہمارے نام ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے نام کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے وجود میں اترے ہوں۔ عین ممکن ہے نام فیاض ہو اور پرلے درجے کا کنجوس ہو۔ فیاض کا معنی ہوتا ہے سخی، ضروری نہیں ہے کہ جس کا جو نام ہے وہ اس نام کے اوصاف بھی رکھتا ہے، لیکن اہل بیت کے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف نام رکھ دیا جائے۔ نام جو رکھا گیا ہے وہ اس کے وجود کی خصوصیت سے رکھا گیا ہے، جو اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں انہی اوصاف کا لحاظ رکھ کے اللہ نے نام۔ اچھا اہل بیت کے نام تو کسی نے نہیں رکھے۔ اہل بیت کی اس فضیلت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ کسی ایک کا نام بھی خود تجویز نہیں ہوا، گھر والوں نے نہیں تجویز کیا، نام بھی اللہ نے تجویز کر کے بھیجے۔ لیکن اس بی بی کی کیا عظمت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جملہ سنیے، قال الصادق علیہ السلام لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، ہماری جدہ زہرا کے 9 نام ہیں جو اللہ نے رکھے۔ 9 نام ہے، اسماء کا، لقب نہیں کا، کنیت نہیں کا۔ قال فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ کے ہاں اس معظمہ کے 9 نام ہیں، یعنی ہر نام کے اندر ایک فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ اس ہر نام کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ فاطمہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس معظمہ کو اور اس کے چاہنے والوں کو الگ کیا جہنم سے۔ فتم جو عربی کا لفظ ہے، کسی چیز کو الگ کرنا، کسی چیز کو جدا کرنا، کہ اس لیے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے
کہ ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے اللہ نے الگ کر دیا۔ اس مناسبت سے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس لیے بھی کہ اس کی عظمت کو ادراک کرنے سے دماغ دور ہے، جدا نہیں سمجھ سکتے۔ کون سمجھ سکتا ہے اس بی بی کی عظمت کو؟ کون سمجھ سکتا ہے اس بی بی کے مقام کو؟ یعنی آپ روایت میں کہیں نہیں دکھا سکتے کہ امیر المومنین کے لیے کبھی پیغمبر کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین کا احترام نہیں ہے، کوئی غلط میسج نہیں لے۔ ہم نے روایت میں نہیں دیکھا کہ کبھی روایت میں آیا ہو کہ امیر المومنین کی آمد پہ پیغمبر کھڑے ہوئے۔ لیکن عجیب جملہ یہ ہے جس کو اہل سنت علماء نے بھی لکھا، اور بعض اوقات اس کے ترجمے میں غفلت ہوئی۔ دیکھیں، قام الیہا اور قام لہا، ان دو لفظوں میں فرق ہے۔ قام لہا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آئے آپ کھڑے ہو گئے، یہ قام لہا کسی کے لیے کھڑے ہو جانا۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قام لہا یا قام لہو۔ اگر مرد کے لیے کھڑے ہوں تو لہو استعمال ہوگا، اور اگر عورت کے لیے کھڑے ہوں تو لہا استعمال ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کسی کے لیے کھڑے ہونا، ایک ہوتا ہے کھڑے ہو کے آگے بڑھ کر استقبال کرنا۔ اس کے لیے لہا استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الیہا۔ روایت میں ہے کہ جب یہ نہیں کہ اگر دن میں 4 دفعہ آئیں تو ایک دفعہ تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے 3 دفعہ بیٹھ رہے، نہ، روایت میں جب بھی زہرا رسول کے سامنے آتی قام الیہا، اللہ کے رسول کھڑے ہو کر آگے بڑھتے جا کر کیا کرتے؟ پھر آگے بڑھ کے بی بی کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیتے تھے، دونوں ہاتھوں کو تھام کے لاتے کہاں تک؟ اپنی مسند تک۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، بی بی کو اپنی مسند پر بٹھاتے، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَيْهَا، پھر بی بی کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ بیٹی کے ساتھ پیار ہو رہا ہے، یہ بیٹی کا پیار نہیں ہے، بیٹی باپ کا پیار نہیں ہے۔ یہ جیسے ایک مملکت کا بادشاہ آتا ہے تو دوسرے مملکت کا بادشاہ اس کا احترام کرتا ہے۔ یہ گویا ایک مملکت کا بادشاہ دوسرے مملکت کے بادشاہ کو، وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ سید الرسل ہیں، وہ رسولوں کے سردار ہیں، اور یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ جنت کی بیویوں کی سردار ہیں۔ یعنی ایک سردار دوسرے سردار کا احترام کر رہا ہے، لیکن کیا احترام، کیا منزل! ہاتھوں کو چومتے اور فرماتے کہ جب مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں بی بی کے آ کے وجود کو سونگھتا ہوں، مجھے بی بی کی وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میری اور آپ کی جنت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ کے رسول کی جنت کوئی اور جنت ہے، اس جنت تک ہم میں سے کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ بی بی کے وجود سے ہماری جنت کی خوشبو نہیں آتی تھی، اللہ کے رسول کی جنت کی خوشبو آتی تھی۔ علامہ امینی بیٹھے تھے اور ایک خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ بی بی کا وجود معطر ہے جنت کی وجہ سے۔ علامہ امینی نے کہا رک جاؤ، تم نے بی بی کی عظمت کو نہیں سمجھا، یہ جملہ نہیں ہے صحیح، اپنے جملے کی اصلاح کرو۔ بی بی کا وجود جنت کی وجہ سے معطر نہیں ہے، جنت بی بی کے وجود کی وجہ سے معطر ہے۔ جنت معطر ہے بی بی کے وجود سے۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ آپ کو عرض کر دوں، ایک صلوات بھیجا اہل بیت کی ذات پر۔ لفظ جنت سے ایک مجھے واقعہ یاد ہے، خود آیت اللہ سے محسنی رحمت اللہ علیہ، خود انہوں نے بندہ حقیر کو سنایا، کہا کہ ہم عمرہ پہ تھے یا حج پہ تھے، تو خوب ایک عام آدمی جاتا ہے تو اس کو وہ نہیں پہچانتے، لیکن اگر کوئی مولانا جائے گا تو ظاہر ہے وہ کبھی ابا میں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار نہیں بھی ہو تو جو ہمارے بزرگ ہیں آیت اللہ ان کی داڑھی اتنی ہوتی ہے، اس کا
گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں روزے ممبر رسول کی طرف بڑھا ممبر رسول کو بوسہ دینے کے لیے. تو وہ شرطا جو وہاں کھڑا ہوتا ہے اس نے عام بندے کو چھوڑ دیا اور میری طرف بڑھا اور کہا کہ یہ تو جاہل ہے, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کو نہیں پتہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ چومنے جا رہے ہیں, یہ گناہ ہے چومنا, شرک ہے چومنا. انہوں نے کہا کیوں شرک ہے؟ چومنا کیوں شرک ہے؟ اس نے کہا ھذا غیر اللہ, یہ غیر خدا ہے. انہوں نے کہا ہم اس کو خدا سمجھ کے چومتے ہیں, ہم اس کو خدا سمجھ کے چومتے ہیں, تم کیا بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ روزے ممبر رسول جہاں پہ رسول پاک خود تشریف فرما ہوتے تھے اس کو چومنا تو گناہ اور شرک ہے, تو وہ حجر اسود جس کا خود جا کے بوسہ لیتے ہو, لڑائیاں کرتے ہو, جھگڑے کرتے ہو, اتنا یعنی حاجی جتنے جاتے ہیں ان میں سے شاید 10% بھی مشکل سے حجر اسود کو بوسہ دے سکتے. اتنا رش ہوتا ہے, ادھر کا دھکا ادھر, ادھر کا دھکا ادھر, نہیں پہنچ سکتے. کہا کہ ممبر رسول کو چومنا تو شرک, تو حجر اسود کو چومنا کیوں شرک نہیں ہے؟ وہ فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو گیا, کہا خاموش ہو گیا. کچھ سیکنڈ کے لیے تو اس کے اوپر بالکل خاموشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں فذاک من الجنہ, اس کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ وہ جنت سے آیا تھا. کہا اچھا جو چیز جنت سے منسوب ہو اس کو تو تم چوم سکتے ہو. کہا بدبخت مجھے یہ بتا وہ جنت سے آیا تھا, جنت بہتر ہے یا رسول بہتر ہے؟ اب خاموش ہو گیا. کہا بولو جنت کیا ہے؟ جنت کس چیز کو کہتے ہو تم؟ کھانا پینا ہو رہی جنت ہے. کیا مقایسہ ان کا رسول پاک کے ساتھ؟ کیا کمپیریزن کرو گے رسول جس کے لیے ساری دنیا خلق ہوئی ہے, اس کے ممبر پہ بیٹھے ہیں, اس کو کوئی چومے تو اس کو شرک سمجھتے ہو, جنت سے آئے تو اس کو شرک نہیں, اس کو نہیں سمجھتے گناہ. کہا کہ شیخ ماں کو حرام, کیا یہ کام حرام نہیں ہے؟ آیت اللہ نے کہا نہیں, کیوں حرام ہے؟ اب وہ کنونس ہو گیا, ان کی بات پہ کنونس ہو گیا کہ بات تو سمجھ آ گئی. آیت اللہ کہتا ہے میں نے اسے کہا یہ بتاؤ اللہ مجھے اور آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے؟ کہا بالکل دیکھ رہا ہے. کہا جاؤ تو ممبر رسول کا بوسہ لو, اگر یہ گناہ ہوا تو میرے کھاتے میں. آیت اللہ کہتے وہ گیا, اس نے بوسہ کیا اور واپس آیا. میں نے کہا ایک دفعہ پھر جاؤ تاکہ تمہارا ایمان پکا ہو جائے. صلوات بھیجو اہل بیت کی ذات پر. عزیزان یہ بی بی کے نام ہیں. پہلے نام کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, صلوات بھیجو اہل بیت کی ذات پر. دوسرا نام ہے صدیقہ. صدیقہ سچ بولنے والی کو نہیں کہتے. ہم صدیقہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سچ بولنے والے. صدیقہ نبوت اور امامت کی تصدیق کرنے والی. جس نے نبوت اور امامت کی تصدیق کی ہے اس کو ہم صدیقہ کہتے ہیں. صلوات بھیجو اہل بیت کی ذات پر. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی کچھ فضیلتیں آپ کو ایسی حاصل ہے جو مجھے بھی حاصل نہیں ہے. یعنی اے علی کچھ فضیلتیں آپ کے پاس ایسی ہیں, میں نبی مرسل ہو کر تمام فضیلتوں کا مالک ہو کر یہ فضیلتیں میرے پاس نہیں ہیں. اے علی جیسا تجھے سسر ملا ہے ویسا سسر مجھے نہیں ملا ہے. جیسی زوجہ تمہیں ملی ہے, جس عظمت کی زوجہ تمہیں ملی ہے, یہ فضیلت صرف آپ کے ساتھ ہے علی. کہ جیسے بیٹے تمہیں ملے ہیں, یہ وہ فضیلت ہے علی جو آپ کے ساتھ خاص ہیں. عزیزان تیسرا بی بی کا نام ہے مبارکہ, برکت والی. دیکھیں بعض لوگوں کے وجود کی برکت گھر کی حد تک ہوتی ہے, یعنی وہ اپنے گھر والوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں. یعنی ان کی برکت اتنی ہے کہ 2 بچے پال رہے ہیں, 3 بچے پال رہے ہیں, ان کی برکت اتنی محدود ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھتے ہیں نا آپ اپنے معاشرے میں
کچھ لوگ نہیں، وہ اپنے گھر کو بھی پال رہا ہے، رشتہ داروں کو بھی پال رہا ہے، 2-4 رشتہ داروں کو بھی ذمہ لے ہوا ہے، اس کی برکت تھوڑی بڑھ گئی۔ کچھ لوگ محلے تک محدود نہیں ہیں، ان کی خدمات شہروں تک ہیں۔ کچھ لوگوں کی خدمات ملکی حد تک ہیں، کچھ کی برکات انٹرنیشنل لیول پہ ہیں۔ تو یہ برکتیں فرق کرتی ہیں نا، کس کا وجود کتنا برکت والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بی بی کی وجود کی برکت کیا ہے، جس کی وجود کی برکت سے 11 امام دنیا میں آئے۔ کیا برکت کا حساب لگائیں گے؟ کوئی برکت کا حساب لگا سکتے ہیں؟ یعنی آپ اس بی بی کی برکت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کے وجود بطن مبارک سے 11 امام، معصوم امام، ان کی برکتوں کو کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صلوات بھیجیں اہل بیت کی ذات پر۔ طاہرہ، دیکھیں پانی پاک ہوتا ہے، کچھ چیزیں خود پاک ہوتی ہیں، دوسروں کو پاک نہیں کر سکتی۔ خود پاک ہے، ذاتاً پاک ہے، لیکن دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بی بی فقط خود پاک نہیں ہے، کائنات کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لوگوں کو پاک کرنے۔ طاہرہ، زکیہ، راضیہ۔ راضیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہو جانے والی، کوئی ذرہ برابر دل میں کبھی شکوہ، کبھی شکایت، اللہ کی ہر رضا پہ راضی۔ نہ فقط اس وقت جب نعمتیں ہیں، دیکھیں نعمتوں میں خوش ہونا کمال نہیں ہے، کمال ہے مصیبتوں میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ایک ہوتا ہے راضیہ، اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو جانے والی۔ لیکن بی بی کا لقب فقط راضیہ نہیں ہے، بی بی کا ایک لقب ہے، نام ہے مرضیہ، جس سے اللہ بھی راضی ہے۔ ممکن ہے انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ جس سے اللہ راضی ہے اس کو زہرا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے بی بی کا مقام اس سے اور بلند کر دیا، کہا زہرا جس سے تو راضی ہوگی میں اس سے راضی ہوں گا۔ یہ نہیں کہ جس سے میں راضی ہوں گا اس سے زہرا راضی ہوں گی، کہا نہیں، جس سے زہرا راضی ہوں گی اس سے میں راضی ہوں گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا رسول کی اطاعت کی، لیکن قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ علامہ نقل کہتے ہیں اللہ نے یہ بند کیوں باندھا؟ اس لیے کہ اگر اللہ رسول کے راستے اطاعت کا راستہ نہیں کھولتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے جس طریقے سے تمہیں سمجھ آئے، پھر ہر کوئی اٹھتا اور کہتا ہم نے تو اللہ کی اطاعت کر لی، تم کون ہو ہماری اطاعت کو نہ ماننے والے؟ اللہ نے یہ راستہ تو بند کر دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت کی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی بھی اطاعت کی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے کیا۔ یہ عجیب ہے، اس آیت کو دیکھیے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے بند باندھا کہ میرے پاس آنا ہے تو راستہ صرف رسول کا ہے۔ اب رسول نے بند باندھا، کہا من احب علی فقد احبنی، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تم بے شک گن گاتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، رسول کی محبت کے گن گاتے رہو، اگر علی سے محبت ثابت نہیں ہے، یہ بند کس نے باندھا؟ رسول نے باندھا۔ من احب علی، جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی پہلے علی سے محبت کرو تو ثابت ہوگا کہ تم رسول کے بھی محب ہو۔
اس کے بعد ایک جملہ کہا جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تقبل اللہ صومہ، تقبل اللہ صلاتہ، تقبل اللہ قیامہ، تقبل اللہ رکوعہ، اے اللہ علی، اے علی اللہ اس کے سجدے قبول کرتا ہے، اے علی اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، اے علی اللہ اس کے سجدے قبول کرتا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ نماز اسی کی قبول ہے جو تجھ سے محبت، جس کی قبول ہونی ہے وہ پڑھتا نہیں، وہ کہتا ہے بس ہو جائے گا، کچھ ہو ہی جائے گا، کیا ہو جائے گا یہ مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ امید رکھے مولا سے، ہم نہیں کہتے مولا سے امید نہیں رکھے، لیکن بہکاموں میں نہیں آئے۔ قرآن بتائیں، قرآن کو اہل بیت سے الگ کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کو قرآن سے الگ کر سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے دنیا میں آ کر، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، امیر المومنین کی ولادت کا پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، صرف وہ منظر کہ جب اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر امام آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ بتائیں میں آپ کو کیا پڑھ کے سناؤں۔ آدم کے صحیفوں میں پڑھا، قرآنی صحیفوں میں پڑھا، حتیٰ کہا کہ وہ قرآن جو ابھی آپ پہ نازل نہیں ہوا کیا وہ بھی پڑھ کے سناؤں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان یہاں تک تو آپ نے سنا کہ امیر المومنین نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا۔ کوئی بتا سکتا ہے قرآن میں سے کیا پڑھا؟ آج تک کسی نے بتایا ہے؟ ممبر سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پڑھا قرآن امیر المومنین نے، پڑھا کیا وہاں پہ؟ اصل تو وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر امیر المومنین نے قرآن کی کن آیات کی تلاوت کی؟ امیر المومنین نے سورہ مومنون کی قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ مومنوں کے امیر سورہ مومنون کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں ایک آیت پڑھوں گا، باقی خود پڑھیے گا جا کے۔ کہا دنیا والوں آؤ میں بتاتا ہوں، میں علی تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون ہوتا ہے، نجات کسے ملتی ہے۔ کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کی بات نہیں سننا، اپنے امام کی بات سنو۔ امام فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کامیاب تو فقط مومن ہوگا، کامیابی فقط مومن کا حصہ ہے، اور کوئی کامیاب، یہ تو پہلا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب فقط مومن ہوں گے۔ مومن کون ہوتا ہے مولا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن نہیں ہوتا جو صرف نماز پڑھتا ہے، مولا فرماتا ہے مومن وہ ہے جو انتہائی توجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ فی صلاتہم خاشعون، خشیت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ بی بی نے اپنے بابا سے پوچھا، کہا بابا یہ بتائیں کہ جو مرد اور جو عورتیں من الرجال والنساء، اے بابا مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جو بھی نماز میں سستی کرے گا، بی بی پوچھ رہی ہیں، کون پوچھ رہی ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے پوچھ رہی ہیں۔ کہا بابا کیا بنے گا ان لوگوں کا جو نماز میں سستی کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا نماز میں سستی کا کیا مطلب ہے؟ کہ سستی کا ایک مطلب یہ ہے کہ احکام نماز کو یاد نہ کیا جائے، یہ بھی سستی ہے،
کیونکہ آپ کو نماز روز پڑھنی ہے، تو نماز کے جو احکام ہیں وہ سیکھنا واجب ہے۔ کا ایک سستی کا مطلب یہ ہے، ایک سستی صحیح تلفظ سے نماز نہ پڑھی جائے، یعنی قرات کو صحیح نہ کیا جائے۔ میں نے آپ مومنین کی سہولت کے لیے ایک پیج پہ قرات کے مسائل کو لکھا ہے۔ آپ 10 دن قبلہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اتنا آسان ہے، 10 دن میں ہر مومن مومنہ اپنی نماز کو ٹھیک کر سکتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں چاہیے اس کے لیے، بہت آسان طریقے سے۔ کچھ حروف ہے جن کو جاننا ضروری ہے، کچھ بلٹن اللہ نے ٹھیک لگا کے بھیجے ہیں، لگا کے تو سارے ٹھیک بھیجے ہیں، لیکن کچھ کو سیکھنا پڑتا ہے اور کچھ آپ سیکھیں یا نہیں سیکھیں۔ میم، اب سب بولیے میم، اب آپ کو پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، آپ نے صحیح ادا کیا ہے۔ نون صحیح ادا کیا ہے، با صحیح ادا کیا ہے۔ کچھ حروف ہیں جو دوسرے حروف کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے، اور ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اس میں ہم نے ان کا طریقہ بھی لکھا ہے، ادائیگی کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ 8 سے 10 دن اگر قبلہ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اس کاغذ کو لے کے، تو میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، نماز کی حد تک آپ کی قرات درست ہو جائے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک سستی نماز کی قراءت کو درست نہ کرنا، احکام نماز کو یاد نہ کرنا، اور نماز کے وقت کی رعایت نہیں کرنا۔ ابھی تو اذان ہوئی ہے، کون سی نماز بھاگی جا رہی ہے، پڑھ لیں گے، یہ کہتے بعض لوگ کہ ابھی کون سی نماز بھاگی، ابھی تو اذان ہوئی ہے مولانا، پڑھ لیں گے۔ امام فرماتے ہیں نہ، اول وقت کی نماز۔ میں آپ کو آیت اللہ طباطبائی، قاضی طباطبائی، جو امام خمینی کے استاد، آغا خوئی کے استاد، آغا باجت کے استاد، سب بزرگوں کے جو استاد ہیں، سید قاضی طباطبائی، وہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص اول وقت میں نماز پڑھے اور اس کی مشکل حل نہ ہو، اس کا مسئلہ حل نہ ہو، وہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہ ہو، وہ میرے منہ پہ تھوک دے آ کر۔ اول وقت کی نماز، جنگ ہو رہی تھی، مولا بار بار آسمان کو دیکھتے تھے۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھ رہا ہوں نماز کا۔ کہا مولا جنگ ہو رہی ہے۔ کہا جنگ تو اسی نماز کے لیے ہو رہی ہے۔ علامہ نکن کا یہ جملہ دلوں پہ نقش کریں، بچوں کو یاد کریں یہ جملہ۔ کا شیعہ افسوس کا مقام ہے، تجھے شمر کا خنجر تو یاد رہا، حسین کا سجدہ بھول گئے۔ جو یاد رکھنے کی چیز تھی وہ حسین کا سجدہ تھا، کیونکہ تیرا تعلق حسین کے ساتھ ہے، تو تجھے حسین کی چیز کو یاد رکھنا ہے۔ شمر کا اپنا کام ہے، حسین کا اپنا کام ہے۔ بی بی آئیں، کہا بابا مردوں اور عورتوں میں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، سستی کا مطلب میں نے عرض کر دیا، کیا بنے گا ان کا؟ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں تو قرآن میں واضح ہے، پیغمبر نے واضح طور پہ فرمایا، پیغمبر کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے گویا اس نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، حدیث کو صحیح طریقے سے پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی کفر جتنا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ نماز کسی حالت میں معاف، دیکھیں شریعت میں ہر چیز کی رعایت ہے۔ روزہ واجب ہے، روزہ بالکل روزہ واجب ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے حالت مریضی میں ہو یا سفر میں ہو وہ اپنے روزوں کو بعد میں فوری واجب رعایت مل گئی۔ حج سب پہ واجب نہیں ہے، پیسے ہوں گے تو جائیں گے، نہیں ہے تو نہیں جائیں گے۔ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں رعایت مل جاتی ہے۔ نہیں ملتی نماز میں رعایت، جس مسئلے میں اللہ نے کوئی رعایت نہیں دی ہے، اللہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کہا بیٹھ کے پڑھو، کہا اللہ میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کہا لیٹ کے پڑھو، کہا اللہ میں لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کہا اشاروں سے پڑھو۔ فقہ میں ایک باب ہے جس کا نام ہے صلاۃ الغرقہ، اس شخص کی نماز جو پانی میں غرق ہو رہا ہے،
وہ کیا نماز پڑھے گا؟ کب وضو کیا، کھڑا تھا، کسی نے دھکا دیا، پانی میں ڈوب گیا، کب اس کو پتہ چل گیا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کہاں وہاں صرف نیت کرے گا، اس کے غوطے، اس کے رکوع اور سجود شمار ہوں گے۔ نماز تو وہاں بھی معاف نہیں ہوئی، نماز تو کہیں پہ معاف نہیں ہوئی۔ اس خطرے کے پیش نظر بی بی نے پوچھا، اے میرے بابا، جو ہمارے چاہنے والے نماز میں سستی کریں گے، اللہ ان کے ساتھ کرے گا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، زہرا ابتلہ اللہ بخمس عشر خصلۃ، اللہ ان کو 15 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ کون؟ نماز میں سستی کرنے والا، پڑھتا ہے نماز، جب دل آئے پڑھ لی۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، کہا ان میں سے 6 مصیبتوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی جو اس کو مصیبت آئے گی کیا ہوگا؟ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے گا۔ زندگی ہوگی، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دیکھیں، زندگی بابرکت اور زندگی بے برکت۔ علامہ مجلسی نے پرانے زمانے میں 110 جلدیں لکھ ڈالیں، یہ زندگی بابرکت ہے، اور بے برکت زندگی کیا ہے کہ زندگی میں ایک کتاب ہم پڑھ نہیں سکے، بہر الانوار کی ایک جلد، یہ کیا بے برکت زندگی ہے؟ اس مرد خدا نے اس زندگی میں 110 جلدیں لکھ ڈال، لکھنا زیادہ مشکل ہے، کہاں سے ڈھونڈی، کہاں سے روایات لے کے آئے، 110 جلدیں، یہ زندگی بابرکت ہے، اور ایک جلد نہ پڑھ سکیں، یہ زندگی بے برکت ہے۔ کہ یرفع اللہ البرکۃ من رزق، اللہ اس کے رزق سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ بتائیں، میں جانتا ہوں لوگوں کو لاکھوں کماتے ہیں اور پریشان ہیں، لیکن یہ بیچارے گارڈ، یہ بیچارے ملازم 15-20 ہزار والے، جب ان سے الحمدللہ اللہ کا شکر مولانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس پہ سوچئے گا کبھی، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ رزق سے برکت اٹھاتا ہے، اللہ زندگی سے برکت اٹھاتا ہے، کہا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو مومنین کہتے ہیں مولانا ہم بتنی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ عزیزو، اس سے خطرناک جو جملہ وہ سے آگے ہے، کہا اس کے حق میں کوئی دعا کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ حج پہ گیا، زیارتوں پہ گیا، کہا میرے لیے دعا کرنا، کہا اگر کوئی امیر المومنین کے حرم میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرے جو نماز میں سستی کرتا ہے، کہا مولا کے حرم میں بھی اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ رزق سے برکت گئی، زندگی سے برکت گئی، عمر سے برکت گئی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اپنی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حق میں دعا کی جا رہی ہے قبول نہیں ہو رہی۔ کہا نمازی کے چہرے پہ خاص علامت ہوتی ہے، اللہ اس علامت کو اس کے چہرے سے اٹھا لے گا، کسی عمل کا اجر اسے عطا نہیں کیا جائے گا۔ کہا یہ 6 مصیبتیں تھیں جو دنیا میں ہیں، کہا 3 مصیبتیں اس کو مرنے کے وقت آئیں گی۔ یموت ذلیلاً، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، ایسا پیاسا کہ اگر دنیا کی نہریں، عجیب حدیث ہے، دنیا کی نہریں اس کے گردن میں انڈیل دی جائیں تو پیاس ختم ہونے کا نام نہ لے۔ کہ یہ مصیبتیں مرنے کے وقت کی ہیں۔ کہ 3 مصیبتیں اس کو قبر کے اندر آئیں گی۔ یضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر تنگ ہوگی، اس کی قبر تاریک ہوگی، یعنی کالی کوٹڑی، جس کو آپ کہتے ہیں کالی کوٹڑی۔ خوب آپ ایک بندے کو کالی کوٹڑی میں بند کر دو، بیچارہ ایسے ہو کے بیٹھ جائے گا، کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ کہانی صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس کو قبر میں، تاریک قبر میں ڈال دیا جائے گا، تنگ قبر میں ڈال دیا جائے گا، ایک فرشتہ ہوگا جو مسلسل اس کو گرز مارے گا، وہاں پہ اس کو وہاں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ یہ 3 مصیبتیں قبر کے اندر ہیں۔ اب اٹھایا جائے گا، اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ عزیزان، آل بیت علیہ السلام نے پوری کوشش کی، پوری کوشش کہ ہم سست نہیں ہوں۔ مولا عباس کی زیارت میں ایک جملہ ہے، جن کو عربی آتی ہے وہ لطف اٹھائیں گے۔
مولا عباس کی ایک جملہ، کیونکہ بی بی کی مجلس ہو اور مولا عباس کا تذکرہ نہ ہو، دیکھیں میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ جملہ کہا۔ مولا عباس کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ایک جملہ عرض کر، تو پھر مولا کا یہ جملہ سنیں، زیارت کا جملہ، لم تہن ولم تنقل، کبھی سستی آپ کے قریب نہیں آئی، کبھی آپ سست نہیں ہوئے۔ یعنی مولا عباس کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ امیر المومنین کے گھر میں جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، علامہ صادق حسن کہتے ہیں کہ ہم وقت تک اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو روایات کے لفظ ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آدھا گھنٹہ بی بی زینب نے اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ لیا اور ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئے۔ مولا دیکھ رہے ہیں، مولا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا کچھ وصیتیں تھیں جو میری ماں کی طرف سے تھی، مجھے ماں بتا کے گئی تھی، زینب تمہیں اللہ ایک بھائی دے گا جس کا نام عباس ہوگا۔ عباس جب دنیا میں آئے تو کہنا عباس تمہیں زہرا سلام کہتی تھی۔ عزیزو یہ کم عظمت نہیں ہے، مولا عباس کی بہت عظمت ہے۔ ایک خطیب جو مولا حسین کے بہت مصائب پڑھتے تھے، مشہور تھے مولا حسین کے مصائب میں، شہرت تھی ان کی، شہرت یہ تھی کہ مولا حسین کے بہت مصائب پڑھتے ہیں۔ کون کو بی بی نے خواب میں آئی اور کہا کہ تم میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے؟ کہا بی بی میری تو شہرت ہی یہ ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے اتنے مصائب پڑھتا ہوں، مجھے تو لوگ مشہور اسی نام سے کیے ہوئے ہیں۔ بی بی نے کہا تم میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے؟ جب دوسری دفعہ کہا تو وہ پریشان ہوگا، کہا کہ بی بی کوئی گستاخی ہے تو مجھے بتا دیں۔ کہا صرف میرا بیٹا حسین تو نہیں ہے، عباس بھی میرا بیٹا ہے۔ بس مولا عباس کی غربت کا ایک جملہ، کیونکہ بی بی کی تاکید ہے تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ میرے عزادارو، جب میرے مصائب پڑھے جائیں تو صرف یہ سوچ کے رویا کرو کہ جو بھی سوار زمین پہ آتا تھا وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا تھا، جب اس کو زمین پہ گرایا جاتا تھا تو وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا تھا۔ سوچو کہ جب میں زمین پہ گرا تو میرے بازو تو کٹ چکے تھے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیکن منی السلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اے عزیزوں بات نماز کی آ گئی، آئے اللہ کو چند نمازوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ تجھے امام موسیٰ کاظم کی ان نمازوں کا واسطہ جو تنگ اور تاریک زندانوں میں پڑی، اے اللہ تجھے امیر المومنین کی ان نمازوں کا واسطہ جو ضربت کے بعد پڑھی گئی، اے اللہ تجھے زہرا کی ان نمازوں کا واسطہ جو شکستہ پہلو کے ساتھ پڑھی گئی۔ اے عزیزوں نماز کا فریضہ عجیب ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا زہرا
کیسے نماز کے لیے اٹھتی تھی۔ عزیزو جسم کے جو درد ہے جو مبتلا ہے وہ جانتے ہیں، یہ عجیب جسم کی تکلیفیں ہیں، خدا نہ کرے کسی کو ہڈیوں کا درد شروع ہو جائے گا۔ جو ان مراحل سے گزر چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں بی بی کی تکلیفوں کو۔ علماء فرماتے ہیں بعض مصیبتیں تو بی بی کی ایسی ہیں جن کو مرد سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کسی عورت کا بچہ ضائع ہو جائے گا، اس پہ کیا قیامت گزرتی ہے، اس تکلیف کا احساس کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزوں بی بی کی تکلیفوں کو سمجھنا ہے تو ایک جملہ ذکرتا ہوں۔ ایران کے بہت مشہور عالم ہے، بہت بڑا نام ہے، آغا انصاریان بی بی کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد ماتم داری شروع ہوئی، ماتم ہو گیا، اس کے بعد نیاز شروع ہو گئی، نیاز ختم ہو گئی، مومنین جانا شروع ہو گئے۔ کہتے علامہ اٹھے، دیکھا ایک کونے میں جوان بیٹا گریہ کر رہا ہے، یہ عالم ربانی آئے، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا بی بی کی مصیبتیں تو بہت ہیں، بتاؤ تمہیں اتنا گریہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جتنا میں سمجھ سکتا ہوں، کہا جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گا وہ جڑ جاتی ہے، آہستہ آہستہ درد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلی ٹوٹے، اتنا درد ہوتا ہے اس کو سانس لینا بھی مشکل ہوتی ہے۔ عزیزوں نہیں معلوم 75 دن یا 95 دن ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ زہرا نے کیسے نمازیں پڑھی گئی۔ نقشہ امیر المومنین نے کھینچا، کہا زہرا اٹھتی تھی، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی، ایک ہاتھ سے پسلیاں سنبھالتی، چلتی چلتی مصلی عبادت پہ آتی۔ مولا علی فرماتے اس مشکل گھڑی میں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن نماز کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، کہ آخری وقت میں نے دیکھا کہ زہرا نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ عزیزو علی مولا کی چیخیں بلند ہو گئی کہ زہرا کیوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ کہ علی آج ہمت نہیں ہے، ایک علی مدینہ میں چیخے اور ایک علی شام کے زندان میں۔ جب پھوپھی اماں کو دیکھا کہ زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، کہا بیٹا سجاد جو حسین کے یتیموں کے لیے کھانا آتا ہے بیٹا اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ تجھے زہرا کی بیٹیوں کی نمازوں کا واسطہ۔ اے عزیزو ایک نماز جس کا بی بی نے خود تذکرہ کیا، امام زمانہ کی خدمت میں ایک حاجی پہنچا جس کو امام نے خود بلوایا تھا، بہت باتیں ہوئی امام کے ساتھ۔ جب واپس آنے لگا امام نے کہا جب جانا تو میرے 2 پیغام شیعوں کو دینا، کہ ایک میرے ظہور کی بہت زیادہ دعا کرے گے، جتنے آپ پریشان ہیں اتنے خدا کا پریشان ہے، اور دوسرا کام میرے شیعوں کو کہنا ہماری پھوپھی زینب کے مصائب زیادہ پڑے گئے۔ عزیزو بس امام کے حکم پہ چند جملے پڑھتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے میں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی لیکن میری زندگی کی مشکل ترین نماز
اے زہرا کی بیٹی وہ کون سی نماز ہے کہ حسین زینے فرس سے نیچے آئے ان ملونوں نے آواز بلند کی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو خیموں میں آگ لگی امام سجاد سے کسی نے مدینہ میں پوچھا مولا جب خیموں میں آگ لگی تو بچے کہاں چلے گئے تھے امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی کہا بتاؤ یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کہاں جائیں گے کہا ادھر ادھر بکھر جائیں گے کہا پورے کربلا کے میدان میں یتیم بکھر گئے زہرا کی بیٹی جاتی تھی ایک ایک بچے کو پکڑ کے لاتی ان کی ماں کی گود میں ڈالتی جب سارے بچوں کو لے آئی دیکھا رباب بیٹی گریہ کر رہی ہے کہا بہن رباب تیرا اصغر تو شہید ہو گیا تیری سکینہ کہاں ہے کہا زینب جب سے خیموں میں آگ لگی مجھے سکینہ نظر نہیں آتی کہا بہن تو بیٹھ جا میں تیری بیٹی کو تلاش کر کے لاتی ہوں فضہ کو ساتھ لیا بہن ام کلثوم کو ساتھ لیا عزیزو چند قدم چلی ایک گھوڑا سوار نظر آیا بیبیاں پیچھے ہٹی کہا فضہ اس سے پوچھو کسی بچی کو نہیں دیکھا فضہ آگے بڑھ کے کہتی ہے یا شیخ حل رأیت الصبیہ کیا کسی بچی کو دیکھا کہا میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن میرا اندازہ یہاں قریب میں کوئی بچی ہے کہا تو نے کیسے اندازہ لگایا کہا میں گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا میرا گھوڑا بار بار منہ اٹھاتا تھا میں نے کان لگائے گئے کسی بچی کی آواز آتی تھی بابا مجھے شمر شمر بابا میرے کانوں سے خون جاری ہے بابا بوبیوں کی چادریں لٹ گئی بابا خیموں میں آگ لگ گئی بابا عزیزو تلاش کرتی کرتی اس مقام پہ پہنچی جہاں سکینہ جیسے بابا کے قدموں پہ سو گئی تھی بڑے پیار سے اٹھایا سینے سے لگایا کہا سکینہ یہ بتا اگر کسی کو پہچان نہ ہو اس کے دو طریقے ہیں یا سر سے پہچانے یا جسم سے پہچانے تیرے بابا کا سر شمر لے گیا اور تیرے بابا کا جسم گھوڑے کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا اے سکینہ بابا کو کیسے پہچانا اگر عزیزو دل سے کوئی پکارے امام کو امام ضرور بلاتے ہیں سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میرے دامن میں آگ لگی تھی میں بابا بابا کہہ کر پکار رہی تھی اس پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ او میرے دکھوں کی ماری سکینہ او میری مظلوم سکینہ بس ایک جملے کے لیے جس کے لیے زحمت دی بی بی لائی سکینہ کو رباب کی گود میں ڈالا آسمان کی طرف دیکھا اب جملہ میری ماں اور بہنیں سمجھے گی حکم شریعت ہے خاتون کہیں نماز پڑھے مسجد میں پڑھے مکہ میں پڑھے مدینہ میں پڑھے حسین کے حرم میں پڑھے اس کا ایک بال نظر نہ آئے کھڑی تھی کربلا میں مشکل ترین نماز ابھی آسمان کو دیکھ
دیکھتی کبھی زمین کو دیکھتی اور کہتی میرا اللہ تو جانتا ہے میں وارث شریعت کی بیٹی ہوں، اے اللہ بغیر چادر کے اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ، جملہ مومنین بالخصوص خمسک مجالس کے جو کمیٹی ان کے مرحومین مومنین جو حاضر ہیں جو حاضر نہیں، ان سب کے مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور اہل بیت سے منور فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے واجبات کو ان کے سابقین کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خصوصاً سید ذوالفقار شاہ صاحب، سید کوثر حسین، سید حسین شاہ، جناب سید ثاقب اکبر نوی شاہ صاحب، دیگر مومنین جو بھی بیمار ہے یا اللہ شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ جو سفر میں سفر بے خطر فرما، جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ان کی تمنائیں پوری فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح فرما، جوانوں کو سیرت علی اکبر، ماؤں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام مرحومین کے لیے بالخصوص جن مومنین نے ان مجالس کا انعقاد کیا، جس حوالے سے ان میں شریک ہوئے، خمسہ مجالس کے اراکین کے مرحومین، آپ کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ